کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور جب مدینہ کے مشرکین کے ساتھ ان یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے ان کافروں پر، اور ان کافروں کو ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو عنقریب ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا وقت بہت قریب ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اللہ سے یہ مدد طلب کرتے تھے۔ اکثر مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر، کبار مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم انصرنا بنبیک تبعث بآخر الزمان، کہ اللہ تیرے نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں ان کے ذریعے سے ہماری مدد فرما ان کافروں پر، اگر وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ مل کر ان پر ایمان لا کر ان کی تصدیق کر کر ہمارے پنجوں کو ہم مضبوط کریں اور ان کفار اور مشرکین کو نیست و نابود کر دیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی آخر الزمان کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، حالانکہ نبی آخر الزمان کے بعثت سے پہلے یہ وسیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے دعا مانگتے اور ان کفار و مشرکین کو ڈراتے تھے کہ قریب جب وہ نبی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا نام و نشان مٹا ڈالیں گے۔ وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے، وسیلے کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ وسیلہ کسی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ وہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں ایک وسیلہ شرعیہ اور ایک ہے وسیلہ شرکیہ۔ وسیلہ شرعیہ کو اکثر مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے یہ جائز ہے۔ کیسا؟ کہ اللہ کو قادر مطلق سمجھنا، کرنے اور نہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، ان کو ذریعہ رحمت بنا کر اللہ سے دعا مانگنا یہ وسیلہ شرعیہ، یہ جائز۔ اور یہ کہ وسیلہ شرکیہ کہ کسی قبر کے پاس جا کر ان سے اولاد مانگنا، کسی ولی کے قبر کے پاس جا کر وہاں چادریں چڑھانا، مرغے اڑانا اور ان سے اچھی اور بری چیز سیدھے مانگنا، ان سے صحت مانگنا، ان سے اولاد مانگنا، ان کے سامنے اپنی مرادوں کو رکھنا، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، اور یہ شرک جلی ہے، یہ وسیلہ شرکی ہے، قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ بیماری دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اولادوں کو دینے والی اور اولادوں کو چھیننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جب اس چیز کو سامنے رکھ کر انبیاء کے وسیلے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اولیاء اللہ کو ذریعہ رحمت بنا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو یہ جائز ہے۔
قبر کے سامنے جا کر اولیاء اللہ سے اولادیں مانگنا، مرادیں رکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، قطعاً حرام اور ناجائز، اس کو وسیلہ شرکیہ کہتے ہیں۔ تو یہود جو دعا مانگتے تھے اللہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما کر ہماری مدد فرما، ان کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں مضبوط فرما۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور مشرکین کے 2 قبیلے تھے اوس و خزرج، جن میں بڑی لڑائی ہوتی تھی، بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ، یہ یہود مشرکین کو ڈراتے تھے کہ قریب و نبی آنے والے، ان کے ساتھ مل کر دیکھو تمہاری کیا خرابی کرتے ہیں۔ اب کم وقت مارے کیا کرے ہیں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے اور جب وہ کتاب نازل ہو گئی تو کفروا به، تو سیدھا انکار کر ڈالا اسلام۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ انکار کرنے کا سبب کیا تھا؟ انکار کرنے کا سبب ان کے اندر حسد تھا، بغض تھا، اور وہ حسد اور بغض کا سبب کیا تھا؟ ان کے اندر کی تکبر تھی، اور وہ تکبر کس وجہ سے تھی؟ کیوں منہ چڑھائے تھے؟ وجہ اس کی تھی نبی آخر الزمان ان کے قبیلے سے نہیں تھے، اہل عرب سے تھے۔ تو دیکھا ان کے تکبر نے ان کو کہاں تک پہنچایا۔ حسد اور بغض آیا کس وجہ سے؟ ان کے تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے ایسے کافروں جنہوں نے تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، کتاب مجید نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تو خوب یہ گن گاتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر انکار کر بیٹھے۔ یہاں ایک شک ہوگا، سوال ہوگا کہ ان کو کافر کیسے کہہ دیا؟ یہ تو اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ان کو کافر کیوں کہا؟ کافر اس وجہ سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کو تمام انبیاء میں افضل ترین مانتے تھے، نبی مانتے تھے، اللہ کو، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، بعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے، جنت کو بھی مانتے تھے، لیکن جب شریعت ان کی منسوخ ہو چکی، اب جو نئی شریعت لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس پر ان کا ایمان لانا فرض تھا کہ نبی آخر الزمان کو آخری نبی تسلیم کرے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد توریت کا حکم منسوخ ہو گیا، اب توریت کے اصول نہیں چلیں گے، قرآن مجید کے اصول چلیں گے، اس کا انہوں نے انکار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی، نبی آخر الزمان کی تکذیب کی، آپ کی نصرت کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت کی، اور آپ کے اوپر ایمان لانے کے بجائے سراسر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ کافر اس وجہ سے کیونکہ یہ جانتے تھے اللہ برحق ہے، یہ جانتے تھے کہ توریت برحق ہے، یہ جانتے تھے نبی آخر الزمان برحق ہے، یہ جانتے تھے کہ قرآن برحق ہے اور آخری کتاب ہے، مگر مانتے نہیں تھے۔ اور ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، جان کر ماننا، اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر صرف جان جانے سے مومن ہوتے تو پھر ابلیس کافر ہوتے۔ ابلیس سے زیادہ حق کو کوئی جانتا ہے؟ ابلیس سے زیادہ حق کو کوئی جانتا ہے؟ مانا نہیں اس نے، تو ایمان نام کس کا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، کہ دل سے تصدیق کرے،
زبان سے اقرار کرے، اس کے ارکان پر عمل کرے، اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ تو انہوں نے بعض چیز پر اقرار کیا، ایمان لایا، اور بعضوں کا کفر کر دیا، تو اسی لیے یہ کافرین کے زمرے میں آئے، اللہ نے ان کو کافرین سے خطاب کیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے سوال کیا ہے یہودیوں سے نبی آخر الزمان کی بعثت کے بعد، کہہ رہے جب ہم مشرکین میں تھے، ایمان نہیں قبول کیے تھے اور حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو تم ڈراتے تھے ہم کو کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، اور جو جو نشانیاں اور ساتھ بتاتے تھے وہ سب ان کے اندر موجود ہیں، مگر ہم ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ مل کر تم کو مغلوب کر دیے، اب تم کیوں پیچھے رہ گئے، تم نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ قرآن فرماتا ہے کہ ان کی دشمنی تھی، عناد تھی، حسد تھا، بغض تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے قبیلے میں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں تھے، اور ان کو اپنی ریاست کے خالی ہو جانے کا ڈر تھا، حسد، بغض، اور اس کی وجہ ان کا تکبر۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب۔ متکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کا عذاب یہ ہوگا کہ انسان کی شکل میں، صورت میں یہ چونٹیوں کے جیسے ہوگی، اور تمام چیزیں مخلوق ان کو رونقتی ہوئی چلی جائے، اور جنت جہنم میں بوس نامی حصے میں ان کو داخل کیا جائے گا، جس کی آگ کا عذاب جہنم کے دوسرے حصے سے بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ اور جب یہ العطش العطش کہنے لگیں گے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو جہنمیوں کے خون اور بیب جو بہہ کر آ رہیں گے وہی اٹھا کر ان کو دیا جائے گا، لو اس سے پیاس بجھاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ ہماری عبادتوں سے جو تکبر کرے گا تو جہنم میں ذلیل کر کے اسے داخل کرے گا۔ تو رسوا کن عذاب اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کافرین کے لیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان والے کے لیے ذلت کا عذاب نہیں ہوگا، ایمان والے کو اس کے گناہ کی سزا جہنم میں ضرور ملے گی، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو اللہ قادر مطلق ہے، اور اگر اسے سزا بھی دی جائے گی تو رسوا کن سزا نہیں، بلکہ جنت پاک جگہ ہے، گناہ کی ناپاکی کے ساتھ بندہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے گناہ کو پاک کرنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے انسان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اب اس کو لانڈری میں دیتا ہے یا دھوبی کو دیتا ہے یا خود دھوتا ہے تو کپڑے کو کتنا رگڑتا ہے، پتھروں سے کچلتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ کپڑے کو یہ پھاڑ دینا چاہتا ہے، اس سے نفرت ہے، بلکہ خوب صاف کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ بدن میں آئے تو بدن کی زینت بنے۔ تو اللہ نے جنت کو پاک مقام بنایا، گناہوں کی ناپاکی کے ساتھ ایمان والا بندہ وہاں داخل نہیں ہو سکے، مگر یہ بھی کیا کم ہے کہ جہنم کی سزا اگر مل جائے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ مغفرت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے۔ تو فباءوا بغضب بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کو اپنے جان کے بدلے میں انہوں نے خریدا ہے، اور یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا سرکشی اور عناد کے بنا پر جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا، اور اس چیز سے
انہوں نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، یعنی نبوت۔ نبی آخر الزمان سے مخالفت ان لوگوں کی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے قبیلے سے نہیں۔ یہ دشمنی اور عناد کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ نبی ہمارے قبیلے سے، اہل عرب کے قبیلے سے، ان کی چاہت کے مطابق نہیں، ان کے پسند کے مطابق نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ غضب در غضب کے مستحق ہوئے، یعنی غضب پر غضب لیے ہیں یہ اللہ نے۔ پہلے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، ایک غضب کے مستحق ہوئے، پھر نبی آخر الزمان کا انکار کیا، ایک غضب کے مستحق ہوئے۔ ایسے ہی پہلے توریت کے احکامات کو ٹھکرائے، اب یہاں پر قرآن پاک کو ٹھکرا رہے ہیں۔ پہلے بچڑوں کی عبادت کر کے اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہوئے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، تو غضب در غضب میں یہ مبتلا ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہ ہم صرف ایمان اس چیز پر لاتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی توریت، اور جو اس کی بعد کی چیزیں ہیں ہم اس کا انکار کریں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن پاک تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکشی اور عناد اور حسد کے بنا پر یہ قرآن مجید کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا ان سے پوچھو کہ اگر تم توریت کے ماننے والے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم کہتے ہو تمہارا ایمان ہے توریت پر، تمہارا ایمان ہے موسیٰ پر، تو پھر توریت کے اندر اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا تھا تم نے اس کو کیوں کیا؟ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی اور اس سے سرکشی کیوں کی؟ اگر تم ایمان والے ہو تو پتہ چلا کہ تمہارے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور موسیٰ تمہارے پاس آئے کتاب سے پہلے بے شمار معجزات لے کر آئے۔ کتنے معجزات کا بیان ہے؟ من و سلوہ، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اللہ نے جو وادی کے اندر یا وادی تیہ کے اندر ان کے لیے انتظام کیا، اور دھوپ سے سایہ بادلوں کو بھیج کر پتھر پہ عصا ماری، 12 چشمے پھٹ گئے، اور اسی طرح دریا پہ لاٹھی ماری تو چیر کر دریا کو راستہ بنا دیا، اور دیگر معجزات، ید بیضاء کے ہاتھ حضرت موسیٰ بغل پر رکھتے تھے اور جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکتا تھا، اور اسی طرح عصا جو اللہ نے معجزہ دیا تھا حضرت موسیٰ کا تھا، جب لکڑی کو ڈالتے تھے اپنے عصا کو زمین پر سانپ بن جاتا تھا، پھر جب اس کو پکڑ لیتے تو لکڑی اپنی حالت پر آ جاتی۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر جیسے ہی موسیٰ طور پر گئے ہیں تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کوہ طور سے آنے کے بعد جب پتہ چلا کہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو جلائے، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دی اور پانی میں وہ راکھ میں، لیکن یہ قوم نے اسی دریا کا پانی پیا تو بچڑا تو ختم ہو گیا مگر اس کی محبت ان کے دل میں آئی جو آج تک بسی ہوئی، اور یہی ہردرمی کا ان کا سبب تھا۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں
کہ ظلم کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا. بقوت واسمعوا. آگے اللہ تعالیٰ ان کی اور سرکشی کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، اقرار لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھا دیا، معلق کر دیا اور تم کو ڈرایا اللہ نے کہ جو چیز دی جا رہی ہے اسے قبول کرو، مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو سنو. سمعنا وعصینا، قالوا سمعنا وعصینا. تو واقعہ ماقبل میں گزرا ہے کہ جب کوہ طور کو ان پر چڑھائے اللہ نے اٹھا لیا کہ مانو ورنہ پہاڑ چھوڑ دیا جائے گا تم پر، پس جاؤ. تو یوں سجدے میں پڑھ کر یوں دیکھتے تھے کنکیوں سے. اتنی بدمعاش قوم تھی ہے کہ اپنی سرکشی اور بدمعاشی کی کوئی حد باقی نہیں. کیا کرتے تھے؟ کیوں دیکھتے تھے کہ یہ پڑ جائے گا لگتا ہے اوپر کا سمعنا سمعنا، دل سے کہہ دے کہ ہاں ہم نے سن لیا سن لیا، اسمعوا ہم نے سن لیا، مگر دل سے کہتے تھے عصینا، ہم انکار کرتے مانتے ہی. اور یہی وجہ ہے کہ احکامات کو لے کر آ کر اپنی قوم سے کیا کہا؟ اللہ نے احکامات کچھ بھیجے ہیں، ہم نے آواز تو سنی ہے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے. اتنی سرکشی ان کے اندر تھی کہ علمان والحفیظ. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو آسان لگے اس کو کر لو، باقی جو دشوار لگے اسے چھوڑو. یہ ساری ان کی سرکشیاں تھیں. اور سمعنا وعصینا، تو زبان سے اقرار کر لیا مگر دل سے انہوں نے اقرار نہیں. تو اس کا نام ایمان کہاں ہو سکتا ہے؟ ایمان تو اس کا نام ہوتا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کرے اور اس کے ارکان پر عمل کرے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور آپ کہیے کہ بہت بری چیز ہے وہ جس کو ان کا ایمان ان کو حکم دیتا ہے. اگر یہ ایمان والے ہیں سچ میں اور اپنے آپ میں جیسا یہ کہتے ہیں، تو ان کے قرآن اور نبی آخر الزمان کے انکار کرنے کا سبب ان کا حسد تھا اندر کا، ان کا بغض تھا، ان کی عداوتیں اور دشمنی تھی، اور اس کی وجہ ان کی تکبر تھی، ان کے اندر کی عقل مندی تھی. اور اسی تکبر نے ان کو برباد کیا، ذلیل کیا. پھر ان کو ملک بدر کیا گیا، مار مار کر مدینے سے ان کو بھگایا گیا. اور اللہ نے ذلت ان کا ایسا مقدر کر دیا کہ آج تک دنیا میں ذلت ان پر تاری، آج تک یہ ذلیل ہو رہے ہیں. عالمی سطح پر اگر سب سے زیادہ کوئی ذلیل قوم اس وقت ہے تو یہ یہود ہے. اور انہی کی سرکشیاں ہیں، انہی کی کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، اور جو پوری دنیا کے اندر یہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور اس پر اپنے آپ کو ہم ایمان والے کہتے ہیں. ان کے کلچر اور تہذیب کو اچک کر ہم قبول کرتے ہیں، اور اسلامی تہذیب اور کلچر کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایمان اس سے کس سطح پر جاتا ہے اور یہ کس کی مشابہت اختیار ہم کریں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ. اگر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل اور آپ کی لائی ہوئی تہذیب اور اخلاق کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارا حشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ. اگر ہم نے اپنا اسلامی کلچر پسے پشت ڈال کر ان سرکش قوم جو سراسر اور سب سے زیادہ دشمنی پر اسلام کے اور مسلمانوں کے دلی، اسی کے تہذیب کو، اسی کے کلچر کو نعوذ باللہ اگر ہم اپنا کر نبی کی لائی ہوئی شریعت اور تہذیب کو ہم پیچھے ڈالیں گے تو یقین جانیے پھر جو ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ ہوئی اگر ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر گلا شکوہ کی. اور یہ حسد اور بغض یہ یہودیوں کی بیماری ہے جو اس وقت ہمارے اندر موجود ہے، ہماری سوسائٹی کو بھوسا بنا رہی ہے، جو ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ میری امت تم حسد سے بچنا کیونکہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسا کھائے گی کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا کر راکھ کر دے. تو پھر
سجدے کرے، جتنے طرح عبادت کرے، اعمال کرے، ایک حسد کی چنگاری اس کے نیکی کے خرمن کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے طریقت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیروں کے اخلاق، غیروں کے عادات، غیروں کے تہذیب اور کلچر کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔